السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سے رائٹر لائبر ارشاد۔ آج ہم میرا اور ختیجہ کا نیو ناول ڈارک مسٹری سٹارٹ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گا۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں اور اس ناول پر بھی اچھا رسپانس دیے گا، شکریہ۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ڈارک مسٹری، رائٹر لائبر ارشاد، پارٹنر ختیجہ، ایپیسوڈ 1۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مائی لٹل پرنسس۔ آپی، آپ کو یاد تھا میرا برتھ ڈے؟ کشمالا نے منہ سے کنفرٹر ہٹاتے کہا تھا۔ یہ کیا بات کی میری پرنسس نے؟ آج اتنے اسپیشل دن ہے، میں بھلا کیسے بھول سکتی ہوں؟ حلیمہ نے کشمالا کے گال پر لب رکھتے کہا تھا۔ شکریہ آپی، کشمالا نے اپنی پیاری سی آپی کو فوراً سے اٹھ کر ہگ کیا تھا۔ میری لٹل فیری، اب جلدی سے بچے اٹھو، ریڈی ہو، اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نہیں آپی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نہیں جاؤں گی، کشمالا واپس لیٹی اپنے کنفرٹر اڑتی بولی تھی۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جاؤ گی؟ آج اسکول چلو اٹھو شاباش، حلیمہ نے سوال کیا تھا۔ آپی، آج اتنا اسپیشل دن ہے، اتنا اسپیشل ایونٹ ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اور مجھے نیندی بھی آ رہی ہے، کشمالا آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اچھا جی، تو کس نے کہا تھا میری پرنسس سے کہ رات کو دیر دیر تک نیٹ فلکس دیکھیں؟ آپی جان، آپ بھی دیکھا کریں، بہت اچھی سیریز ہوتی ہیں۔ نہیں بھائی، آپ ہی دیکھا کریں یہ فضول چیزیں، ہمیں شوق نہیں ہے ان سب کا، حلیمہ نے نفی میں گردن ہلاتے کہا تھا۔ آپی، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، میں نہیں اٹھوں گی، مجھے نیند آ رہی ہے، سچی مچی والی نیند، کشمالا منہ بنا کر بولی تھی۔ اچھا جی، ابھی آپ کی نیند غائب کرتے ہیں، حلیمہ کہتے اس کے پیٹ میں گدگدی کرنا شروع کی تھی۔ نہیں آپی، نہیں، ہاں 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 آپی، نہیں گدگدی ہو رہی ہے، اچھا اچھا اٹھ گئی آپی، کشمالا ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ میرا بچہ، اب چلو تیار ہو جاؤ، آپ کا ناشتہ ریڈی ہے، آ جاؤ، حلیمہ مسکرا کر کہتی۔ کشمالا کے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آج دن بہت خاص تھا، آج کا دن بہت خوشیوں والا دن تھا۔ براق ولا میں ہر طرف خوشیاں چھائی ہوئی تھی، ہر طرف کہکے گونج رہے تھے۔ آج ایک نئی دو خوشیاں تھیں۔ پہلی کشمالا براق کی سالگرہ، اور دوسری حلیمہ براق ان سے اپنے بابا سے ملوانے والی تھی۔ حلیمہ کسی کو پسند کرتی تھی، وہ بھی یونیورسٹی لیول سے۔ حلیمہ براق ایک اچھی ماڈرن اور ہائی لیول کلاس سے تعلق رکھتی تھی، لیکن حلیمہ جسے دل دے بیٹھی تھی، جس کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ براق ولا میں ایک فنکشن ریڈی کیا گیا۔ براق ولا کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، کیونکہ اس گھر کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کی سالگرہ کا دن تھا، تو کیوں اہتمام نہ کیا جاتا۔ کشمالا براق میں جان بستی تھی حلیمہ اور براق صاحب کی۔ سوچ لو البرٹ، ابھی بھی وقت ہے، وہ مغرور آدمی کبھی نہیں مانے گا اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے۔ ابھیا ایک شاطر مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی تھی۔ اور اگر مان گئے تو، البرٹ نے ایک امید سے کہا تھا۔ تو پھر جو تم چاہو، وہ یہ کہتی آگے چلی گئی تھی، اور وہ ایک گہری سانس لیتا کسی سوچ میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ اوئے چٹکی، میری بات سنو، وہ بچہ بڑے ہی مغرور انداز میں بولا تھا۔ تم بھی تو زیادہ بکواس مت کرو، وہ بچے بہت ہی زور زور سے لڑ رہے تھے۔ زیادہ اوور ہو رہی ہو، بچہ اس سے بولا، دفع ہو جاؤ، اب میں تم سے بات نہیں کرتی۔ وہ اسے گھورتی آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں ہاں، جیسے میں تو ترسا ہوا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے، اسکول میں بھی ایسے ہی بنے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ٹڈی بڑی ہو رہی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر تمہیں میں پسند کرتا ہوں مجھ سے بدتمیزی کر سکتی ہو تم۔ وہ پیچھے کھڑا بول رہا تھا، جب وہ اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ البرٹ، آج ہماری محبت مکمل ہو جائے گی، حلیمہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پر آگے کیا ہوگا کون جانتا تھا؟ ہاں بالکل میری جان، ابھی وہ اور کچھ بولتا کہ حلیمہ بولی، ڈیڈ آ رہے ہیں۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے۔ سامنے سے ایک مغرور آدمی آ رہا تھا، اور آ کر ان کے پاس کھڑے ہوتے حلیمہ کے ساتھ کھڑے لڑکے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ ڈیڈ، یہ البرٹ، حلیمہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اوکے، اب تم جاؤ، وہ اس کے حکم دے چکے تھے۔ جب وہ بھی ایک نظر البرٹ کو دیکھتی آگے چلی گئی تھی۔ ہاں تو کیا لوگے میری بیٹی کی زندگی سے جانے کا؟ وہ اپنی سگریٹ چلاتے بولے تھے۔ انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم حیران ہوا تھا۔ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے، وہ یہ کہتے اس کا جواب سنے بغیر آگے چلے گئے۔ وہاں اب اس کمرے میں البرٹ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جب ابھیا پھر سے البرٹ کے پاس آئی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ بہت مغرور انسان ہے۔ وہ اپنی چال چل رہی تھی، اور شاید کامیاب بھی ہو جائے۔ ابھیا پلیز چپ ہو جاؤ، مجھے ڈر ہے میں کہیں حلیمہ کو کھو نہ دوں، وہ میری محبت ہے۔
میرے پاس ایک آئیڈیا ہے البرٹ، اس کے بعد حلیمہ تمہاری ہو جائے گی، وہ مغرور انداز میں بولی تھی جب ایک البرٹ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اسے ساری بات بتائی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، جیسے البرٹ نے اس کی بات سمجھی تھی۔ سوچ لو، وہ یہ کہتی آگے چلی گئی تھی اور البرٹ نے اپنی مٹھیاں بند کی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کرے کیا۔ آپ ہی دروازہ کھولیں، آپ ہی کیا ہوا ہے، آپ ہی پلیز نا دروازہ کھولیں۔ آپ کی چھوٹی شہزادی کو ڈر لگ رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، آپ ہی کھولیں نا دروازہ پلیز۔ اس کی اتنی منتوں کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا۔ وہ ہچکیوں سے روتی سسکتی، لیکن اندر سے چیخیں بے بسی کی آوازیں کشمالہ کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ وہیں سسکتے روتے دروازے کے پاس سو چکی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ براق ہاؤس میں قیامت ٹوٹی تھی۔ اس کی بڑی بہن اس کے سامنے سفید کپڑے میں لپٹی ہمیشہ کی نیند سو گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے باپا کو دیکھا تھا جو ایسے بیٹھے تھے جیسے کوما میں چلے گئے ہوں۔ اس بچی نے 10 سال کی عمر میں کیا دیکھا تھا، اسے اس پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ فیشن شو شروع ہونے والا ہے، کہاں ہے وہ لڑکی جس نے برادر ٹیکسٹائل کمپنی کی نیو کلیکشن کلوتھ کی پروموشن کرنی ہے؟ شو آرگنائزر غصے سے بول رہی تھی۔ پتہ نہیں میم، میں نے سب جگہ دیکھ لی ہے، وہ کہیں نہیں ہے، لگتا ہے وہ چلی گئی ہیں، اسسٹنٹ نے جواب دیا تھا۔ ایسے کیسے چلی گئی؟ سر نے مجھے ریزائن کر دینا ہے اگر یہ ڈیل خراب ہوئی تو۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی جب ایک لڑکی بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں واک آؤٹ کرتی، لائٹوں کی روشنیوں کے بیچوں بیچ دائیں بائیں ہوتی، اس بلیک سوٹ کی پروموشن کر رہی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہ تھا، وہ لڑکی اس سوٹ کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ سلیم گوری رنگت، کھلے بال، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، گلابی ہونٹ، پاؤں میں ہیلز پہنے، بال کو ایک ادا سے سائڈ پر جھٹکتی، وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ تالیوں کے شور نے اسے اور اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ وہ مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کرتی، جس ادا سے آئی تھی وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ کشمالہ براق، آپ آفت لگ رہی تھی، آفت! آپ کے تو کیا ہی کہنے، جہاں جاتی ہیں وہاں کی محفل لوٹ لیتی ہیں، لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہیں۔ آپ نے اس سوٹ کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ آپ جانتی ہیں آج ہمیں پورے 1 لاکھ آرڈر آ گئے ہیں اس سوٹ کے۔ ہماری انڈسٹری کا سب سے بڑا آرڈر ملا ہے ہمیں، وہ بھی صرف آپ کی بدولت۔ ڈیزائنر اس کے پاس آتی خوشی سے کہتی ہے کہ وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے جانے لگی تھی کہ یکدم اس کا بیلنس آؤٹ ہوا تھا اور وہ چکرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، ہر جگہ سے اس سے صرف شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ برگ حویلی جو بہت ہی نفاست سے بنائی گئی ہے، سامنے سیڑھیاں تھی اور سیڑھیوں سے اوپر جاتے سامنے ہی 2 کمرے برابر برابر میں بنے ہوئے تھے۔ اس کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے میں بہت زیادہ خوشبو نے خوش آمد کیا تھا، جیسے کسی نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا ہو۔ وہ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور سامنے ہی بیڈ پر بیگ رکھے ایک شخص کچھ کام کر رہا تھا۔ چاکلیٹ براؤن آنکھیں، حسین نقوش، لمبا قد، ہلکی ہلکی داڑھی، وہ شخص بے حد خوبصورت تھا۔ وہ امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا جو کسی کو بھی برباد کر سکتا تھا صرف ایک اشارے میں، پر وہ اس کی جان بسی تھی کسی میں، اور وہ جان کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاشم نے اپنا بیگ پیک کرتے سائڈ ٹیبل سے کار کی چابی اٹھائی تھی۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھامے دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے فون نکال کر کسی کو کال کی تھی اور فون کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہو چکی تھی جس پر ہاشم نے بات اسٹارٹ کی تھی۔ ہیلو ماس، السلام علیکم۔ بنا کسی فضول بات کیے خاموشی سے میری بات سنو، میں کسی بہت ہی ضروری کام سے مری جا رہا ہوں، پلیز سب سنبھال لینا، صرف اور صرف تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے تم سب ہینڈل کر لوگے۔ اوکے، اللہ حافظ، گڈ بائے، اپنا خیال رکھنا، ٹیک کیئر کہتے اس نے فون بند کیا تھا اور بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور زنگ کی سپیڈ سے کار اس محل سے نکل کر ناران کاغان سے نکل کر مری کی سڑکوں پر اپنی کار چلا رہا تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ دوڑا رہا تھا، ایک ہاتھ ماتھے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی کار کے آگے کوئی آیا تھا۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آتے اس نے کار کو بریک لگائی تھی۔ کار کے سامنے آنے والا شخص میچنی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنے ہونٹوں کو گول کیے سیٹی بجاتا ہوا کار کی فرنٹ سیٹ تک آ گیا تھا اور دروازہ کھول کر اس کے برابر آ کر بیٹھ چکا تھا۔
تو यहाँ क्या कर रहा है? हाशिम ने नासमझी से उसे देखते सवाल किया था। मुझे मुझे कह रहे हो? मैं तो मज़े से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मुझे लगा मेरे जाने से तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम टेक्सटाइल कंपनी की प्रेजेंटेशन अकेले हैंडल करते, अकेले ऑर्गेनाइज करते। इस तरह तुम्हारी प्रमोशन पक्की थी। देख हाशिम, तू मेरा जिगरी यार है और मैं तेरा। तुझे अच्छे से मालूम है मुझे ऐसे जीतने में मजा नहीं आता जब तक मैं तुझको हारता हुआ ना देख लूं। मांस काटदार कहका लगाकर बोला, हाँ ये तो है, चल कोई नहीं, अब तो तुम्हारे सामने हूँ, अब देख लो। हाशिम फ्रंट मिरर से एक गर्दन घुमाकर बगौर मांस को देख मुस्कुराता हुआ कहता है। वो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसके हाथ में एक छोटी सी लेडी गन मौजूद थी। वो सामने देख रही थी। न जाने क्यों वो अपने पास हमेशा से एक लेडीज गन रखती थी। उसे खुद ना पता था होता था वो क्यों रखती थी। जब उसे लगा उसके पीछे से आकर उसे किसी ने पकड़ा तो वो फौरन पीछे मुड़ी और उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई। वो कैसे मुस्कुराती? वो एक हसीन शहजादा उसके पास था जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती थी। कहाँ थे आप? वो मुस्कुरा कर बोली। आपके दिल में? वो भी मुस्कुरा कर बोला था। हाँ हाँ हाँ, ठरकी इंसान, वो सिर्फ इतना ही बोली थी। जारी है। आप सबको नॉवल की स्टार्टिंग कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और ये डार्क मिस्ट्री नॉवल है तो मिस्ट्री टाइप का होगा, इसलिए थोड़ा सा फोकस करके रीड करिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में फीडबैक लाजमी दिएगा।